اب جو آیت آ رہی ہے وہ اس سورہ مبارکہ کا کلائمیکس ہے، اور اس موضوع پر قرآن مجید کا کلائمیکس ہے، اقامت دین کے موضوع پر۔ شرع لکم من الدین، اے محمد پر ایمان لانے والو، اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ نے دین میں وہی شے معین کی ہے، ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت کی تھی نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی کی ہے ہم نے اے محمد آپ کی طرف، کیونکہ پہلے خطاب ہے لکم، شرع لکم، یہاں امت سے خطاب ہو رہا ہے، شرع لکم، بس صرف فرق یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا یا نہیں آیا، یہ مکی صورتوں کے مزاج کا تقاضا ہے کہ وہ نہ آئے، لیکن جمع کے صیغے سے واضح کر دیا کہ باقی جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واحد کے صیغے میں خطاب کر کے اور بالواسطہ امت، یہاں امت سے خطاب ہے۔ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے دین میں وہی شے مقرر کی ہے، ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت کی تھی اس نے نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور جس کو کی وحی کی ہم نے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے کی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو۔ دین ایک تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ دین سب کا ایک ہے، دین نوح کا اور حضور کا اور ابراہیم کا اور موسیٰ کا، عیسیٰ کا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی ہے، دین تو ایک ہی ہے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، دین تو ایک ہی ہے، شریعتیں مختلف ہیں، لیکن دین کو قائم کرو۔ موسیٰ کے دور میں ان پر یہ فرض تھا کہ دین کو قائم کرو، اس کے لیے لڑو، جاؤ، جنگ کرو، اور اس خطۂ زمین کو حاصل کرو جس پر اللہ کا دین قائم کر سکو۔ تو صحیح سب کی یہی تھی، جد و جہد یہی تھی، توحید کا وہ تقاضا تھا کہ صرف انفرادی طور پر، اول تو یہ کہ صرف عقیدے میں نہیں، اپنے بھی عمل میں توحید جو ہے قبول کرو اور اختیار کرو، اور عمل میں بھی صرف انفرادی نہیں، اجتماعی توحید کو برپا کرنے کے لیے، قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ الذین فرقوا دینہم، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، دین کو پھاڑ دینا، کہ زندگی کے ایک حصے میں اللہ کا حکم مانا جا رہا ہے، دوسرے حصے میں کسی اور کا مانا جا رہا ہے، یہ تفرقہ۔ یا دوسرا تفرقہ کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ رفع یدین زیادہ ثابت ہے، میں کرتا ہوں، کسی کی رائے ہے کہ نہیں امام ابو حنیفہ کا موقف جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے، وہ نہیں کرتا، کوئی حل نہیں۔ لیکن دین میں، دین ایک ہے، دلیل ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی، دین میں فرق نہیں، وہ تو چاہے حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، سلفی ہیں، دین تو سب کا ایک ہے، اسلام۔ اسی طرح شریعت موسوی اور بھی کسی اور کی ہوگی، شریعت محمدی، دین سب کا ایک ہے، اس میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، ولا تتفرقوا فیہ، دین میں تفرقہ نہ ہو۔ یہ ہے وہ اقامت دین کی فرضیت۔ اس میں چونکہ عام طور پر ترجمہ جو ہے شاید آپ کے پاس بھی ہو تو قائم رکھو دین کو کر دیا گیا ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ دو ہی سچویشن ممکن ہے، یا تو دین قائم ہے تو اسے قائم رکھو، صحیح ہے، خیمہ اگر کھڑا ہے تو کھڑا رکھا جائے گا کہ آندھی آ رہی ہے تو آپ اس کی رسیوں کو پکڑ رہے ہیں، اس کے بانسوں کو پکڑ کر کھڑے ہو رہے ہیں تاکہ خیمہ گر نہ جائے، اس کو قائم رکھو۔ خیمہ گر گیا تو کھڑا کرو، اب اثر نو اسے آپ ایڈکٹ کریں گے۔ تو یہ دونوں ترجمے بالکل صحیح ہیں، قائم کرو، قائم رکھو، قائم ہے تو قائم کرو، قائم نہیں ہے تو رکھو، اور قائم نہیں ہے تو قائم کرو۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ، بہت بھاری ہے یہ مشرکین پر بات جس کی طرف اے نبی آپ ان کو بلا رہے ہیں۔ انہوں نے تو زندگی تقسیم کی ہوئی ہے، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، اور جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو، حکومت کا ہے وہ حکومت کو دو، اور جو مولوی کا حق ہے وہ مولوی کو دو۔ اب یہ تقسیم ہے جس پر دنیا چل رہی ہے، اور اس پر اگر فرض کیجئے علماء بھی راضی ہو گئے، ٹھیک ہے، ہمیں تو جو کچھ ہے وہ مل ہی رہا ہے نا، تو وہ تو پھر گویا کہ اس دین کی طرف ہی ہو گئی۔ جس نے اس تقسیم کے اوپر اپنے دل کو مطمئن کر لیا، جس نے ریکنسائل کر لیا ذہناً اپنے آپ کو اس تقسیم کے ساتھ، اس کا پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں، چاہے مشرکوں کو کتنا ناگوار ہو، مشرک تو پسند نہیں کرے گا اس کو۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور جو خود رجوع کرتا ہے اس سے وعدہ ہے اس کا کہ ہدایت دے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کسی کو راہ چلتے ہوئے بلا لیتا ہے، اس کو صوفیہ کہتے ہیں سالک مجذوب اور مجذوب سالک۔
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، سلوک طے کر رہے ہیں، روحانی منزلیں طے کر رہے ہیں، پھر کہیں جا کر وہ ایسی جگہ پر پہنچے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آپ کسی مقام پر آ گئے ہیں، اللہ کا کوئی قرب حاصل کر لیا۔ ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ پہلے کھینچ کے اپنے قریب کر لیتا ہے پہلے، اور پھر وہ سلوک طے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں۔ صدیقین جو ہیں وہ سالک مجذوب ہیں، شہداء جو ہیں وہ مجذوب سالک ہیں، کھینچ لیا حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے۔ ان کے اپنے مزاج کی وہ کیفیت تھی نہیں، بالکل مزاج ہی اور تھا، ان کی دلچسپی ہی اور تھی، کھینچ لیا۔